اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب سوویت یونین کے بعد ہمارا کو سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ایران ہے. وہ مانے یا نہ مانے بات وہ مانے یا نہ مانے سب جانتے ہیں کہ چین کا ہے وہ سارا سلسلہ. ذرا پہلے تو بتائیں کہ جنگ رکی ہے کہ پاز ہے کوئی؟ جی 2 ہفتے کا فی الحال پاز ہے. 37 دن میں سب سے بڑا اٹیک جو ہے اور یہ کس اسٹیٹ پہ ہوا ہے؟ یہ کل لیبنان پہ ہوا ہے. عراق کو کہا کہ تم ایران کو مارو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. ایران سے اور ایران کو بھی کہا کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیول پہ یہ باتیں، اس لیول پہ یہ تو ہم کرتے تھے بچپن میں جب لڑائیاں بچوں والی باتیں ہیں. ورلڈ آرڈر میں کہیں آپ کی جگہ بن رہی ہے تو دھجیاں اڑا دی اس نے انٹرنیشنل لاء کی. آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلانی حکومت مجھے اچھی نہیں لگتی میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اتنا کچھ تو پتا چل گیا اینڈ اسٹل نتھنگ از ہیپننگ. وائی بھائی آپ ورلڈ پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ انسلٹ کر رہے ہیں اس بندے کو جو آپ کا ایلائی ہے. ایک دن کی جنگ پہ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ بلینز آف ڈالرز کا پر ڈے کا نقصان ہوا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز دنیا میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ٹاپک, اس سے ہٹ کر ہمیں ایک نیا ٹاپک چننا پڑتا ہے. کل ابھی میں منیر سے ایک شو میں یہ بات کر رہی تھی کہ 8th کو کیا فیصلہ ہوگا. ابھی ہم اس پہ ہی تھے کہ ہم اٹھیں اور سم ہاؤ جنگ جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے. اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, بیکاز ایزی لینگویج میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا, تو اس کے لیے سب سے بہتر ایک استاد ہی ہو سکتا ہے. اور استاد بھی وہ ایسا جس سے اگر کوئی بچہ بھی سوال پوچھے تو وہ اس کو اسی طرح سمجھاتا ہے جیسا اس بچے کو سمجھانا چاہیے. جی میں بات کر رہی ہوں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر تیمور رحمان. ہر ایج کے ہر بندے کے وہ ٹیچر ہے, جن میں سے میں بھی ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. سر ویلکم ٹو مائی شو. جی تھینک یو, بہت شکریہ. تعریف کرنے کا شکریہ. پھنسے رہے ہیں کہ افریقہ میں جنگ کے دنوں میں. جی ایسی تھا. ساؤتھ افریقہ میں گیا تھا کانفرنس کے لیے, تو پھر وہ ساری فلائٹیں کینسل ہو گئیں. پھر میں ساؤتھ افریقہ میں کئی روز پھنسا رہا. پھر انہوں نے مجھے روٹ کیا ایتھوپیا کے تھرو, ایتھوپیا سے پھر میں کراچی آیا, کراچی سے پھر لاہور پہنچا. اوہ مائی گاڈ. سر یہ کیا ہو گیا ایک دن میں, کیا یہ ذرا پہلے تو بتائیں کہ جنگ رکی ہے کہ پاز ہے کوئی؟ جی 2 ہفتے کا فی الحال پاز ہے, جس کے اندر نیگوسیشن ہوگی, بات چیت ہوگی. ابھی دونوں طرف سے کافی ایسے نکات ہیں جو کہ کنٹینشس ہیں, جس میں لیبنان کا مسئلہ تو سر فہرست ہے. اسٹریٹس آف ہارموز کس کے کنٹرول میں ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مگر لیبنان کا مسئلہ بتائیے. لیبنان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو حزب اللہ نے پھر ریزسٹنس شو کی, اور اسرائیل نے پھر لیبنان کا کچھ ایریا ٹیک اوور کر لیا. اور اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ لٹانی ریور تک چلے جائیں گے, ایک دریا ہے وہاں تک, پورا سدرن لیبنان کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جب معاہدہ ہوا اور پرائم منسٹر پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا, 2 ہفتے کے لیے جنگ بند ہے, اور اس میں لیبنان بھی شامل ہے, یہ ان کی ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ اگلی صبح ہی پھر اسرائیل نے سب سے بڑا اپنا حملہ لیبنان پہ کیا. 50 ایئر کرافٹ بھیج کے تو انہوں نے بمباری کی ہے, جس سے 250 لوگوں کو قتل کیا ہے, اور تقریباً 850 لوگ مزید جو ہیں انجرڈ ہیں. بہت بڑا اٹیک کیا انہوں نے, یعنی کہ اس 37 دن میں سب سے بڑا اٹیک جو ہے. اور یہ کس اسٹیٹ پہ ہوا ہے؟ یہ کل لیبنان پہ ہوا ہے. کل یعنی کہ یہ معاہدے کے بعد ہوا ہے. یعنی 8th کو معاہدہ ہو گیا, 9th کو آ گیا, اور ساتھ ہی انہوں نے بم مارے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی معاہدے میں لیبنان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, صرف ایران کا فیصلہ, لیبنان میں جنگ جاری رہے گی. حالانکہ معاہدے میں لیبنان کی بات ہوئی بھی ہے, جو کہ کلیم کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے, اور بڑا کیئرفلی ٹویٹ کو 2 دفعہ ڈرافٹ کر کے لکھا ہے. تو اب جے ڈی وانس نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی لیبنان از آف دا ٹیبل, لیبنان میں مطلب جنگ جاری رہے گی, وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ اب اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگری نہ کرے معاہدے پہ, کیونکہ ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو اپنا بڑا حصہ سمجھتا ہے, اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ بھی حزب اللہ نے اگر جنگ چھیڑی تو ہمارے بہاف پہ چھیڑی. وہ اس جنگ میں اس لیے آئے کیونکہ ہم لڑ رہے تھے, ایک فیور ان کی طرف جا رہی ہے. ہاں جی, تو اس پوائنٹ پہ ان کو اگر ہم ابینڈن کرتے ہیں کہ بھی ان کو مار لو, تو ایران تو بڑا برا لگے گا. وچ از ٹرو, لگے گا بھی, اپنے لوگوں کو میں وہ ڈیمیج ہوگا. تو اس وجہ سے اس وقت جو سب سے پہلی نیگوسیشن جس چیز کو اس معاہدے کو جو چیز توڑ سکتی ہے, جس پہ بات ہوگی, وہ ہے لیبنان کا معاملہ. کہ ایران انسسٹ کرے گا کہ لیبنان کو حصہ بناؤ اس معاہدے کا, جس طرح ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی, اور امریکہ اور اسرائیل انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو آف دا ٹیبل ہے. تو یہ ایک تشویشناک سچویشن ہے
جو اس کو آپ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جے ڈی وانس جو ہیں وہ پرسوں کل جی اور 10th کو اور ایران کے لوگ جو ہیں وہ بات چیت کریں گے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس ناؤ. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اس ورلڈ وار کے شروع ہونے سے اب تک کی ایک انالیسس دے دیں کہ یہ شروع یہاں سے ہوئی اور یہاں تک پہنچی ہے, تاکہ میرے جیسے لوگوں کو پورا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے. آسان سی کہانی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے برٹن اور ویسٹرن کنٹریز نے مل کر یہاں پہ بنایا. خاص طور پہ برٹن اس میں شامل تھا, اور اس میں انہوں نے فلسطینیوں کو اپنی زمینوں سے نکال دیا, اپنے گھروں سے نکال دیا, ان کے ساتھ بڑے ظلم و زیادتی. اس وقت سے وہ لڑائی چلتی رہی. ایران بیسکلی اسرائیل کے ساتھ بڑا اسٹرانگلی الائڈ رہا تھا, کیونکہ ایران کے اندر ایک ایسی حکومت تھی جو بہت پرو امریکن ہوا کرتی تھی, اس زمان شاہ آف ایران کے جن کا نام تھا شاہ آف ایران. تو شاہ آف ایران کو امریکنز اور برٹش لے کر آئے تھے محمد مصدق کے خلاف, جو کہ ایک بڑے ایلیکوینٹ ایران کے لیڈر تھے اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھے. انہوں نے وہاں پہ مونارکی واپس اسٹیبلش کر دی, اور شاہ آف ایران اسرائیل کے ساتھ الائڈ تھے. شاہ آف ایران کے خلاف انقلاب ہوا جس میں لیفٹسٹ بھی شامل تھے اور جس کے اندر رائٹسٹ بھی شامل تھے, مگر اس میں رائٹسٹ پھر آخر میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے لیفٹسٹوں کو سب کو پھڑکا دیا, اڑا دیا. پر لیفٹسٹ ور آلسو اگینسٹ شاہ آف ایران, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. لیکن پھر یہ کہ زیادہ میجورٹی ور دا رائٹس. جی رائٹس جو تھے وہ تگڑے ثابت ہوئے اور انہوں نے لیفٹ کو سپریس کر دیا, اور اس کے بعد ایران کے اندر ایک طرح سے لیفٹ جو ہے انڈر گراؤنڈ چلا گیا, واضح طور پہ نظر نہیں آتا. پھر گلف کنٹریز نے اور امریکہ بھی اس میں شامل تھا, مل کر صدام حسین سے کہا کہ تم ایران پہ حملہ کر دو, ہم تمہیں پیسے دیں گے. اس نے حملہ کر دیا. جب صدام اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ وہ جیت جائے, تو امریکہ نے پھر ایران سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہیں انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کریں گے, تمہیں ویپنس بھی پرووائڈ کریں گے. تو لیبنان کے اندر کچھ لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, مرینز پکڑے ہوئے تھے, تم ان کو چھوڑ دو. اس کا نام تھا دی ایران کانٹرا افیئر. بٹ وائی ڈڈ دے ڈو؟ یعنی انہوں نے آپس میں ان دونوں کو لڑوایا جان بوجھ کے. ایران کو بھی کہا کہ تم عراق کو کہا کہ تم ایران کو مارو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. ایران سے, اور ایران کو بھی کہا کہ فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم بھی لڑو, یہ لو انٹیلیجنس بھی لو اور ویپنس بھی لو, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. دونوں سائڈز کو بیسکلی سپورٹ کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈیوائڈ اینڈ رول جس کو ہم کہتے ہیں. وہ جنگ 8 سال چلی, اور اس میں 1 ملین بندہ جو ہے دونوں طرف سے شہید ہوا, مارا گیا, قتل ہوا. اٹ واز سو ڈسٹرکٹیو کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. اس جنگ کی وجہ سے عراق نے یہ کہا کہ میں نے اتنی بڑی جنگ کی ہے گلف کنٹریز کی بہاف پہ, اور میرا ملک تو دیوالیہ ہو گیا, میں کویت پہ حملہ کروں گا, میں کویت کو ٹیک اوور کروں گا ٹو ریکور عراق جو ڈیمیج ہوا ہے, واٹ آئی لاسٹ. اس نے کویت پہ جب حملہ کیا, اس نے امریکن ایمبیسڈر سے بھی کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایمبیسڈر نے کچھ نہیں کہا. مگر پھر اس کے بعد جب اس نے حملہ کر دیا تو امریکہ نے کہا یہ تو بڑا غلط کیا, انہوں نے عراق کو ہی ٹیک اوور کر لیا. and we all know the history then. اور عراق میں رجیم چینج وہ لے کر آئے, اور وہ بہت نیگیٹو ثابت ہوا. وہاں IS پھیل گیا, وہاں پہ سول وار چلتی رہی, پھر وہ سول وار سیریا میں پھیل گئی, پھر مطلب پورے خطے کے اندر اس نے بربادی ہی دکھائی. اسی طرح کی رجیم چینج انہوں نے لیبیا کے اندر, یمن کے اندر, وہاں بھی سول وارز انہوں نے شروع کروائی, بہت مطلب تباہی, میسو. ان دا مین ٹائم اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب سوویت یونین کے بعد ہمارا کو سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ایران ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ سوویت یونین کی وجہ سے فلسطینی ریزسٹنس ہے, کمیونسٹوں کی وجہ سے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے ریزسٹنس ہے. ٹھیک. تو اب انہوں نے ایزیوم کر لیا. بالکل. اور نیتن یاہو نے برملا کہا کہ میں تو اب 40 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح امریکہ جو ہے نا ایران پہ حملہ کرے, اٹیک کرے اور ایران کو توڑے اور مارے, سو آن سو فورتھ. اب آپ نے دیکھا ایپسٹین کیس بھی سامنے آیا, اور بڑی بےزتی ہو رہی تھی ٹرمپ کی اور ٹرمپ کے سپورٹرز کی. ان دا مین ٹائم ایران کے اندر پروٹیسٹ چل رہی تھی, بہت بڑی پروٹیسٹ, جو کہ ایرانین گورنمنٹ نے سپریس کی. Those were about the traders and those were about the sellers جو کہ اب ذرا تنگ آ گئے, معاشی مسائل پہ تھے وہ. تو اس میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی 3000 بندہ مارا ہے. انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید 6000 تک بندہ بھی ہو. تو امریکہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 30,000 بندہ مارا ہے, اور ٹرمپ نے کہا شاید 60,000 ہو, 70,000 ہو. لیکن ٹروتھ کیا ہے ویسے؟ ٹروتھ میرا خیال ہے 3000 تو انہوں نے خود مانا ہے, اور انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن, انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں اٹ کوڈ بی اپ ٹو 6000. آئی تھنک دیٹ مے بی ٹرو.
That's also a mass killing, by the way. It's a huge killing. 3 to 6,000 is possible. And protesters, that's not fair. Protesters, but also the protesters also became violent, etc. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ایران کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ they became violent and there is some truth to that. But still to massacre so many people is also major thing. Not the answer. Not the answer. Now موساد نے یہ سوچا کہ پبلک جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی ہے, تو اگر ہم لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیں تو پبلک جو ہے کھڑی ہو جائے گی اور گورنمنٹ گر جائے گی. ٹھیک ہے. مین وائل یہ انہوں نے بات کہی نہیں کسی سے, انہوں نے پھر ایران سے یہ کہا کہ آئیں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, آپ کی جو نیوکلیئر, آپ کی جو یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہے اس پہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ایران نے کہا ٹھیک ہے. اگر ایران کو کیا اس میں بینیفٹ تھا کہ جو سینکشنز ہیں وہ ایران کے ہٹ جائیں گے. وہ بیٹھے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے. ایران نے عمان کے فارن منسٹر کے مطابق تمام شرائط قبول کر لی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے, ہم نے تو فتویٰ دیا ہوا ایٹم بم کے خلاف کہ اینٹی پیپلز ویپن ہے, ہم تو اسلام کے نقطہ نظر سے اس کو درست سمجھتے ہی نہیں, ہم نے بنانا ہی نہیں بم. They are into missiles more. ہاں, ہم وہ کہتے ہیں ایٹم بم کی طرف ہم نہیں جا رہے, مگر ہم پیسفل یوز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, پاور پلانٹ جیسے ساری دنیا کا جیسے ہم بھی کرتے ہیں, پاکستان بھی کرتا ہے. تو نیگوسیشنز ہو گئیں, ایران اگری کر گیا, صرف دستخط رہ گئے تھے کہ انہوں نے پھر اٹیک کر دیا, اور اٹیک کر کے 50 ٹاپ لیڈرز جو ایران کے ان کو قتل کر دیا. Why? ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو عوام ایک دم سے اوپر پڑے گی اور گورنمنٹ گر جائے گی. یہ اسرائیل اور امریکہ کا خیال تھا. لیکن جیسے انہوں نے اٹیک کیا عفت جی, تو ساتھ نیتن یاہو نے بھی اور ٹرمپ نے دونوں نے تقریر کی کہ ہم نے ایران تمہاری لیڈرشپ کو مار دیا, اب تمہارے پہ کوئی خوف نہیں, اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی حکومت اوور تھرو کر دو. یہ ان کا ارادہ تھا. which completely was backfired. Totally opposite the reaction. Totally backfired. یہاں پہ میں تھوڑا سا, بیکاز یو آر آلسو اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کہ ایک ریسرچ ہوتی ہے ایک بیلٹ کے لوگوں کی سائیکی کی, ہمیشہ سے ہوتی ہے. امریکہ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے, ایک ان کا بڑا نام ہے جاسوسی میں, ان کے انٹیلیجنس ایجنٹس وہاں پہ سب کچھ ہے. تو ان کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ ایرانین اپنے لڑائیاں خود چاہے جتنی مرضی اپنے لیڈرز کے ساتھ لڑے, پر باہر کا انفلوئنس اب آفٹر واٹ دے ہیو گون تھرو فرسٹ کے بعد وہ نہیں برداشت کرتے. ایسے ہی. تو پھر یہ واٹ واز دا میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس, کیا سوچا؟ نیو یارک ٹائمز کی ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے جو کہ انسائڈر رپورٹ ہے, یعنی کہ ٹرمپ کی کابینہ میں سے رپورٹ آئی ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کنونس کیا, اور ٹرمپ کے سامنے جو اس کی پوری کابینہ ہے جس میں اس کے ہیڈ آف انٹیلیجنس یہ وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل گم سم چپ ہو کے بیٹھے رہے. وائی؟ حالانکہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط آئیڈیا ہے. مثال طور پہ جے ڈی وانس واز دی اونلی پرسن جس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے نیتن یاہو غلط ایڈوائس دے رہا ہے, اس کو نہ امپلیمنٹ کیا جائے. مگر امریکن سسٹم جو ہے نا, جتنی مرضی انٹیلیجنس ہو, فائنل فیصلہ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے نا اس کو اپنی کانگریس کے پاس بھی نہیں جانا کہ وہ اپروول لے کہ میں کسی اور ملک پہ اٹیک کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ابھی امریکہ از ناٹ ڈکلیئرڈ وار آن ایران, مگر پریزیڈنٹ پھر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلانے ملک پہ میسائل مار دو. وہ لیگ اپنے سسٹم میں وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ ایٹ وار, ہم نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کی وار. مگر امریکہ کے پاس, امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اتنی پاورز ہیں کانسٹیٹیوشنلی کہ وہ کسی اور ملک پر حملہ بھی کروا سکتا ہے وداؤٹ اپروول فرام پارلیمنٹ. Oh my God. جی. So that's what happened. That's basically what happened. ٹرمپ نے فیصلہ کیا ایٹ دا لاسٹ ڈراپ, جو ہم کہتے ہیں نا کہ آخر میں فیصلہ کس نے کیا, وہ ٹرمپ نے کیا. کس کے کہنے پر کیا؟ نیتن یاہو کے کہنے پہ کیا. یہ صاف ہو گئی ہے بات, اب یہ ڈیبیٹیبل بھی نہیں ہے. ٹرمپ کے اپنے سپورٹرز, فاکس نیوز, جس طرح وہ میگن ہے فاکس نیوز پہ, اور ٹکر کارلسن وغیرہ, ان سب نے یہ بات اب کر دی ہے پیئرز مورگن کے شو پہ بھی آ کر کہ دیٹس واٹ ہیپنڈ, کہ نیتن یاہو آیا, اس نے ٹرمپ کو کہا کہ اگر ہم اس کی لیڈرشپ مار دیں گے تو ایک دم سے انقلاب ہو جائے گا ایران کے اندر, سب چینج ہو جائے گا. So then what happened? Trump bought it. What happened is کہ this was total nonsense. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیگوسیشن آپ کر رہے ہیں, نیگوسیشن کے وقت میں آپ جا کے قتل کرتے ہیں کسی کو, تو پبلک کا کیا رسپانس ہوگا کہ آپ نے ظلم کیا ہے. اس ملک سے آپ حملہ کرواتے ہیں, اپنے ساتھ ملا کے حملہ کروا رہے ہیں, جس پہ ایکوزیشن ہے کہ ایکوزیشن نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے جینوسائڈ کی ہے, پورے غازہ کو فلیٹن کیا ہے. پہلے اٹیک میں آپ
50 مختلف سائٹس کو مارتے ہیں، جس میں سے ایک سائٹ جو ہے وہ لڑکیوں کا اسکول ہے، جس میں 160 بچیوں کو آپ قتل کر دیتے ہیں. اور ٹائمنگ اور وہ سب ان کو پتا تھا. اٹس ناٹ بائی مسٹیک، اٹ کانٹ بی. It can't be, but I mean there it is. And then اور آخر میں یہ کہ بھائی کسی بھی ملک کی پبلک یہ کہے گی کہ میرا اپنے ملک کے ساتھ مسئلہ ہے، میری اپنی حکومت کے ساتھ میرا پرابلم ہے، کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے ملک میں گھس کے کہیں کہ رجیم چینج کرو. سب یہ بات سمجھتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ نہ تو یونائٹڈ نیشنز ہے، ویسے تو یونائٹڈ نیشنز بھی ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. وہ تو کچھ رہا بھی نہیں ہے ٹرمپ کے بعد، کچھ نہیں رہا. اس نے اس کو بالکل ضائع کر دیا. وہ کوئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نہیں ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں ہے. اس کا کیا رائٹ ہے بس ہی کہ از وہ دی کسی موسٹ ملک میں پاورفل مین ان دس ورلڈ. تو دھجیاں اڑا دی اس نے انٹرنیشنل لاء کی. آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلانی حکومت مجھے اچھی نہیں لگتی، میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پھر وہ ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے شکنجے میں آ جاتا ہے، وہ اپنی آزادی کھو لیتا ہے. اور جیسے آپ نے پہلی بات کی، کتنی کریکٹ بات کی کہ ایرانینز اپنی آزادی کے بارے میں بہت سیلف کانشیس لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. وہ لڑ کے انہوں نے حاصل کی ہے. تو یہ اور پھر جی ہو گئی جنگ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں یو اے کی کنٹریز میں امریکن وہ بیسز تھیں اس پہ ایران نے حملہ کیا. اب مجھے تھوڑا سا ڈائنامکس ایران اور یو اے ای اینڈ عرب کنٹریز کا تھوڑا ہسٹوریکل بتائیے. ایران اور گلف کنٹریز کی کبھی بھی زیادہ بنی نہیں ہے. کیوں؟ ریسنٹ ہسٹری میں بھائی جب شاہ آف ایران تھے تو بیسکلی ایک تو یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک سیکولر رولر تھا، جبکہ سعودی عربیہ انتہائی کنزرویٹو قسم کا ملک تھا، اگرچہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دونوں ہی امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھے. مگر جب ہوا ہے ایرانین ریولوشن جس میں آیت اللہ خمینی پاور اقتدار میں آئے ہیں، تو خمینی نے آتے یہ کہا ہے کہ یہ شیعہ انقلاب نہیں ہے، یہ مسلمان انقلاب ہے، اور اسلام کے اندر کوئی بھی بادشاہت الاؤڈ ہی نہیں ہے. سو اٹ واز سارٹ آف شیعہ سنی کانفلکٹ. نہیں، ابھی آگے سنیں نا. اوہ. تو جب خمینی نے یہ فتویٰ دیا کہ اسلام میں بادشاہت الاؤڈ ہی نہیں ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یو اے ای کا بھی بادشاہ ہے، سعودی عربیہ، بحرین وغیرہ، کویت وغیرہ، یمن وغیرہ، سب بادشاہتے ہیں. جی جی، سب مونارکیز ہیں. ٹھیک ہے. تو ساری کی ساری مونارکیز گھبرا گئیں کہ جو ان کے اندر جو پرو ایرانین پاپولیشن، پرو شیعہ پاپولیشن ہے وہ اٹھ کھڑی نہ ہو. تو اس کی وجہ سے سیکٹیرین پھر وار جو ہے شروع ہو گئی کہ سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو شیعہ انفلوئنس ہمارے اندر آ رہا ہے. پاکستان میں بھی لشکر جھنگوی جیسی آرگنائزیشنز بنی کہ شیعہ انفلوئنس، ایران کے انفلوئنس کو روکنا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پھر پوری مسلمان دنیا کے اندر 79 کے بعد ہم نے یہ دیکھا فار دا لاسٹ 40 ایئرس سیکٹیرینزم کا ایک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، طوفان ہے. اور اب تو سب میں ملٹیپلائی ہو گیا. 79 سے پہلے کچھ جانتا بھی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. I swear when I'm 72 born تو ظاہر ہے ہم جب بڑے بھی ہوئے تو ہو بھی گیا ہوگا، ہم تک نہیں پہنچتا تھا. ہماری جوانی میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. احمدی بھی نہیں سوچتا تھا، اسماعیلی بھی نہیں پتا ہوتا تھا. احمدیوں کا تو 53 میں ایک بڑا سیریس مسئلہ بہرحال ہوا تھا، وہ جو بھی ہوا، لیکن وائل بھی عوامی لیول پہ نہیں تھا نا. صحیح کہہ رہی ہیں. جو اب ہے، جو اب تو بہت زیادہ ہے. تو شیعوں کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں تھا، اہل تشیع کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں تھا. تو وہ پھر ایک دم سے ابھر کے ہم نے دیکھا کہ پوری مسلم دنیا کے اندر اس پیریڈ سے لے کے اب تک ایران اور سعودی کے درمیان جو ہے نا ایک کولڈ وار جاری ہے مڈل ایسٹ کے اندر فار انفلوئنس. اور اس میں صدام پہلے تو الائڈ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، مگر جب صدام کی گورنمنٹ گر گئی تو جو پرو ایرانین مقتدر صدر وغیرہ، جو صدر بریگیڈ وغیرہ، وہ بیسکلی دے ٹوک اوور عراق. تو ایران کا انفلوئنس عراق پہ بھی مضبوط ہو گیا. یعنی اپوزیشن جو تھی صدام کی، وہ شیعہ، جی ہاں، وہ تو پرو ایران تھے. ٹھیک ہے. اور عراق میں میجورٹی شیعہ ہیں. بالکل بالکل. اچھا، تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور سیریا کے اندر بھی اگرچہ وہ الیوائٹس ہیں مگر وہ بھی بیسکلی پرو شیعہ ہیں. ان کو بھی براڈلی دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے. پھر یہی معاملہ یمن میں بھی ہوا، جہاں اب حرکت الانصار یا جو بھی ان کا نام ہے، جو جن کو ہوتیز کہا جاتا ہے، وہ آئے. مگر پھر ایران نے حماس جو کہ ایک سنی آرگنائزیشن ہے ان کو بھی فنڈ کیا ہے. انہوں نے
اسرائیل کے خلاف ہاں اسرائیل کے خلاف پہلے انہوں نے حزب اللہ کو لیبنان میں بنایا اور پھر سیریا اور حزب اللہ نے حماس کے ساتھ دوستی کی. حماس کے لوگ ایک وقت تھا کہ جب اسرائیل نے حماس کے بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے لیبنان میں پھینک دیا کہ یہ ملک سے نکل جائیں گے, ملک بدر کر دیا. وہ جو لیبنان میں حماس کے لوگ گئے ان کی دوستی ہو گئی حزب اللہ سے. حزب اللہ نے کہا ہم آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ کس طرح لڑنا ہے آپ نے. یہ کنیکشن بن گیا پھر حماس کے ساتھ. تو اس کے بعد بیسکلی ایران نے حماس کو بھی فنڈ کیا. اچھا آئرنی کی بات یہ ہے کہ قطر نے بھی حماس کو فنڈ کیا. اور ایک اور مزیدار آپ کو بات بتا دوں کہ نیتن یاہو نے اجازت بھی دی ہے کہ قطر کے بریف کیس ڈالروں کے ملینز آف بھرے ہوئے جو ہیں وہ حماس کے پاس جائیں. ہاں یہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس ایسے ہی ہے, کنفیوزنگ ہے. نیتن یاہو نے کیوں حماس کو اسٹرینتھن کیا پہلے کہ یہ لڑیں گے نہیں اگینسٹ پی ایل او اینڈ پیلسٹینین اتھارٹی. یس کہ یہ ویسٹ بینک میں وہ تگڑے ہیں, غزہ میں یہ تگڑے ہیں, یہ آپس میں ٹوٹیں گے لڑیں گے. تو اس لیے حماس کو قطر کی فنڈنگ آتی رہے, بے شک ایران کی بھی آتی رہے, تاکہ یہ آپس میں لڑیں, ہم ان کو آپس میں لڑوائیں. مگر معاملہ یہ بنا کہ جب ابراہیم اکارڈ سائن ہوا, ابراہیم اکارڈ یہ اکارڈ تھا کہ 4 ملکوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا, بحرین, موروکو, جارڈن اور یو اے ای آئی بلیو. ان 4 ملکوں نے ریکگنائز کر لیا. ریکگنائز کرنے کے بعد انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ شروع کر دی ایک دوسرے کے ساتھ, جوائنٹ کمپنیز بنانی شروع کر دی, ان کی ترقی ہونا شروع ہو گئی. اس کو جب فلسطینیوں نے دیکھا, خاص طور پہ حماس نے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ اب فلسطینی معاملہ بری ہے, ختم کر دیں گے. یہ سعودی عربیہ بھی دوستی کر لے گا امریکہ سے تو ہے, اسرائیل سے. سعودی عربیہ کی ضرورت یہ ہے کہ بالکل بارڈر پہ انہوں نے نیا شہر بنانا نیون کے نام سے, تو وہ اسرائیل کی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو وہ بھی تو فلسطین کا مسئلہ ختم. تو 7 اکتوبر کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بڑا اٹیک کرو. انہوں نے بڑا اٹیک کیا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈسپرپورشنیٹ رسپانس ہوگا, مگر میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جینوسائیڈ ہو جائے گی. جینوسائیڈ ہوئی. پھر بھی ان کا جو بلڈ لسٹ ہے نیتن یاہو کا وہ پورا نہیں ہوا. نیتن یاہو نے یہ پلان بنایا کہ جتنی حکومتیں ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو کہیں نہ کہیں بھی میرے خلاف کوئی اپوزیشن کر سکتی ہیں, میں سب کو ڈیسٹیبلائز کروں گا, میں سب میں سول وار شروع کرا دوں گا. میں سیریا کی گورنمنٹ بھی گراؤں گا, میں لیبنان کو بھی دیکھ لوں گا, میں اور فائنلی ہوتیز کو بھی دیکھ لوں گا, اور میں فائنلی ایران کو بھی گراؤں گا. تو یہ اس کا سارا ایک منصوبہ تھا. ناٹ کہ میں نے لینڈ ٹیک اوور کرنا ہے, کیونکہ لینڈ ٹیک اوور کر کے اس نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ وہ پاپولیشن ہی نہیں ہے, اسرائیل کی بڑی چھوٹی پاپولیشن ہے. ایگزیکٹلی دنیا میں, اور اسرائیل میں تو اور بھی کم ہے. تو مگر یہ کہ سارے علاقے کے اندر حکومتیں ڈیسٹیبلائز ہو جائیں, گریں, سول وارز ہوں, لڑائی جھگڑا ہو, فساد ہو, تاکہ مجھے کوئی چیلنج نہ کر سکے, میری جینوسائیڈ کو چیلنج نہ کر سکے, اور میں اس طرح سیکیور ہو جاؤں گا. حالانکہ اس سے زیادہ کوئی اسٹوپڈ فارمولا ہو سکتا ہے کبھی اپنے آپ کو انسیکیور کرنے کا کہ آپ اپنے نیبرز کو انٹیگنائز کر دیں. اور اگین اس دور میں جہاں اب کہانیاں نہیں ہوتی, اب آپ کے پاس ویژول ثبوت یوں سیکنڈ میں آ رہے ہیں. واٹ اے گڈ پوائنٹ, این ایکسلنٹ پوائنٹ. بالکل اس دور میں کوئی خبر چھپی تو نہیں رہ سکتی, ایسے نکلتی ہے. سو ریئیکشن پوری دنیا کا بہت ڈفرینٹ بھی ہے اور بہت کنفیوزڈ بھی ہے, اور ہم سب کے لیے ہمارے ذہن جتنا تیار تھا اس سے بہت زیادہ ہے. جی بالکل رائٹ نا. اب آتے ہیں ہم کہ یہ تو کازز اور سارا ہمیں ریلیشن شپ نظر آ گیا. پاکستان اس پورے ڈائنامک میں اتنا امپورٹنٹ کیسے رہا, جبکہ ہم انڈیا کو اسرائیل سے بہت قریب سمجھتے ہیں, اور ڈیپ ڈاؤن کہیں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی انڈیا کو ذرا پسند ہی کرتا ہے. ان کے بھی اسٹیکس ہائر ہیں آپس میں ریلیشن شپس کے, امپورٹ ایکسپورٹ وٹ ایور. اور ایک طرف چائنا ہے, اور پاکستان کیسے بیچ میں آ گیا, کیسے آ گیا, ذرا یہ مجھے شروع سے. اصل میں جب اسرائیل نے اٹیک کیا نا قطر پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے حماس کے لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ ساری گلف کنٹریز پریشان ہو گئی, خاص طور پہ سعودی عربیہ, کہ بھائی یہ تو کسی وقت بھی ہمارے ملک پہ بھی بم گرا سکتے ہیں, ان کا تو لحاظ ہی نہیں ہے. ہاں ان کا کوئی ان کا بھروسہ ہی نہیں ہے. تو سعودی عربیہ نے پھر پاکستان سے کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ اگریمنٹ کرو ڈیفنس کے حوالے سے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں گے ڈیفنس میں. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے, وی ول ڈو دیٹ.
مین وائل انڈیا تھوڑا سا نا امریکہ سے ناراض تھا. Because ہماری وجہ جب ہماری وجہ سے جب پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی نا تو انڈیا کی امید یہ تھی کہ پاکستان کو ٹرمپ جو ہے نا ٹوٹلی آئسولیٹ کرے گا, مگر ایسا ہوا نہیں. وہ بھی ویسے میں حیران ہوں کیوں نہیں ہوا. وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ایکچولی امریکہ کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کی جنگ ہو, اینڈ وہ اس جنگ کے پیچھے نہیں تھے, اور ان کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ موڈی جو ہے نا ہاں کہ یہ بلیجرنٹ ہو رہا ہے انڈیا, ان کو یہ فیل ہوا. اور پاکستان جو ہے نا وہ اس کو بہتر مینیج کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں. So that's our win in diplomacy. ہم ڈپلومیٹکلی ہم اس میں کامیاب ثابت ہوئے. انڈیا کو یہ بات بڑی بری لگی. اب انڈیا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم اچھا انڈیا سے ان کے اور بھی مسئلے ہیں. ان کا ایک اور مسئلہ انڈیا سے یہ ہے کہ انڈیا از پارٹ آف برکس, اور وہ برکس کے بہت خلاف ہیں. انڈیا سے ان کو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا رشیا کا تیل خریدتا ہے, اور وہ کہتے ہیں رشیا پہ کا تیل نہ خریدو. دل میں وہ ناراض ہیں اس بات سے, حالانکہ they have never asked them. یہ ناراضگیاں ہیں ان کی, تو وہ پریشر کرتے ہیں انڈیا کو. انڈیا جو ہے وہ پریشر نہیں, اس نے کہا نہیں ہم نہیں پریشر برداشت کریں گے, ہم رشیا سے دوستی رکھیں گے, ہم برکس میں رہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے ٹرمپ ناراض ہو گئے انڈیا سے. یہ وہی نا جب ایک کوئی تیسری انسان ترقی کرنے لگتا ہے تو دو بڑے جو پہلے ہوتے ہیں اس کو کیسے گراتے ہیں. آئی تھنک انڈیا کا سب وہ ہوا ہے, یہ ایسا ہی کچھ ہے. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ اگر میں واپس گڈ گریسز میں جانا چاہتا ہوں تو میرے بہاف پہ وکالت جو سب سے اچھی کرے گا نا وہ اسرائیل کرے گا, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ تو بیسٹ فرینڈ ہے امریکہ کا. تو موڈی جو ہیں وہ پہنچ گئے ٹیل اویو جنگ سے 2 دن 72 hours before the war. So he knew somehow. He may have known, I don't know if he knew, but we don't know. Yeah, timing بڑی غلط ثابت ہوئی ان کے لیے, کیونکہ جب انہوں نے وہ کہا یور پین از مائی پین, یہ وہ فلاں فلاں, تو وہ الائن ہو گئے اسرائیل کے ساتھ. حالانکہ ان کی ایران سے دوستیاں ہیں, ہاں ان کی تو ہم سے زیادہ ہیں, مگر کیونکہ وہ الائن ہو گئے اسرائیل سے, اب انڈیا جو ہے کوئی کردار ہی نہیں ادا کر سکتا امن معاہدے میں, کیونکہ وہ تو الائن ہو گئے. یس. اچھا, پاکستان ان دا مین ٹائم ڈڈ 2 very good things. ایک تو جب جنگ ہوئی, جب اٹیک ہوا تو پاکستان نے کنڈیم کیا, یہ ہم اس کے خلاف کرٹیسائز کیا کھل کے, کوئی لبی لپٹی, اور مطلب لوگوں تک, سٹیزنز تک, ہم سب نے کیا. ہاں سب نے کیا, مگر جو ڈپلومیٹس تھے انہوں نے بالکل, پرائم منسٹر یہ سب نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, وچ واز اے گڈ پوزیشن. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایران بڑا خراب ہے, بڑا برا ہے, مارو ان کو, ایسے کچھ نہیں کہا انہوں نے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی جنگ ختم کرو, نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس سے بھی اہم جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ تقریباً 11-12 ملک اکٹھے ہوئے, مسلم ملک, ادھر ایک ریزولوشن پاس ہوا جس میں یہ سارے ملک اکٹھے ہو کے گلف کنٹریز وغیرہ وہ کہہ رہے, ایران کو کنڈیم کر رہے تھے کہ ایران نے جو حملے کیے ان اڈوں وغیرہ پہ, اور اس سے نقصان بہت ہوا ان کا. تو اس میں پاکستان کے واز دی اونلی کنٹری جس کی ڈپلومیٹ نے جا کے یہ کہا کہ آپ کریں نا ایران کو کنڈیم, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے, مگر ساتھ آپ اسرائیل کو بھی کنڈیم کریں. اچھا, یہ بات جو ہے نا ایرانینز کو بڑی, وہ تھے تو نہیں وہاں پہ, مگر رپورٹ تو میں نے بھی پڑھ لی, سب نے پڑھی. وہی نا پیٹ پیچھے بات تو پتہ چل جاتی ہے آپ کے بارے میں کیا ہوئی. ایگزیکٹلی. تو ایرانینز نے کہا دیکھو نا یار یہ کوئی مناسب اصول کی بات ہوئی کہ آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں نا برا, ٹھیک ہے ہنسی بھی لگے گئے, مگر چلو ہم تو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, ہم نے تو جنگ نہیں شروع کی. وہ ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کچھ کریڈیبلٹی رہی ایران کے حوالے سے. پھر تیسرا فیکٹر یہ بنا کہ ہمارے پیچھے چین بھی ہے. چائنا نے 5 نکاتی ایجنڈا دیا جو کہ بہت مناسب تھا. امریکہ نے تو 15 نکات دے دیے, ایران نے بھی کوئی 10 نکات دے دیے, چائنا نے صرف 5 نکات دیے, اور کہ ان 5 پہ اگری کر لو. اچھا, وہ بڑے مناسب ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ابھی ایک دوسرے پہ گولی نہیں چلاؤ, اسٹریٹس آف ہارموز کھول لو, یہ وہ بات چیت کرو, فلانا فلانا. پاکستان نے ان 5 نکات کو بیسس بنا کے کہا کہ آؤ بات کریں. تو ابھی کوئی اوور آل چیزیں نہیں طے ہوئیں, مگر یہ طے ہو گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ابھی ہم نہیں لڑیں گے, اسٹریٹس آف ہارموز کھول دیں گے. یہ امریکہ کے لیے کیوں ضروری تھا, کیونکہ پوری گلوبل ریسیشن پیدا ہو گئی ہے اسٹریٹس آف ہارموز کے بند ہونے کے لیے. بالکل. ہمارے یہاں بھی ستیاناش ہو گیا اکانومی کا, سب کا ہی ستیاناش. پیٹرول بڑھا ہے اور ایک دم 500 روپے پہ پہنچ گیا, 500 پہ, اور اب کچھ کم ہوا ہے. اب کم ہوا ہے, آئی ہرڈ کہ جس دن یہ ٹویٹ آئی تھی ہمارے پرائم منسٹر کی, تو جو پورا یہ تھا انڈیکس, اس میں بہت رد و بدل پازیٹیو ہوئی تھی. نیچرلی وہ تو اسٹاک مارکیٹ نے تو اوپر نیچے جانا ہے. آج صبح اسٹاک مارکیٹ آسمان پہ پہنچی ہوئی تھی. جب اب کس میں انویسٹ کریں, دبئی کی پراپرٹی میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ویسے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے نا دبئی کی.
اچھا یہ تو ہمیں چلے صورتحال آپ نے یہاں تک پہنچا دی, اور پاکستان امریکہ اور ان کے درمیان ٹھیک ہے ٹرسٹ تو ہو گیا ایران کو ہم پہ, امریکہ نے ہمیں اتنی پاور کیسے دے؟ امریکہ کا جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ کو نقصان آپ نے دیکھا ہے, پھر وہاں پہ پرائس آف پیٹرول وغیرہ بڑھی ہے جس کے نتیجے میں ساری انفلیشن گلوبل ریسیشن ہوئی ہے. تو امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ, اور اس پہ پریشر بھی ہے, کیونکہ دیکھیں ٹرمپ کا کیا وعدہ تھا امریکن ووٹر سے, نو وار ایگزیکٹلی, میں مڈل ایسٹ میں جنگ نہیں کروں گا, اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ میں چیزیں سستی کروں گا, میں جابز دوں گا وغیرہ وغیرہ, میں معاشی اعتبار سے بہتر کروں گا, میں یہ میکسیکو کے لوگوں کو نکال دوں گا, آپ نوکریاں آپ کی ہو جائیں گی. تو لوگ اسی پہ خوش تھے. اب الٹ ہو گیا نا, اب دیکھیں نا, اب معاملہ یہ بن گیا کہ آپ نے جنگ بھی شروع کر دی ہے, مہنگائی بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, تو ٹرمپ کے اپنا سپورٹ بیس خوش نہیں ہے. یہ جو رائٹ ونگ لوگ جو ٹرمپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اب ریپبلکن پارٹی خود کرٹیسائز کر رہی ہے. کون پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں آج رات ایران کی پوری تہذیب سویلائزیشن کو ختم کرتا ہوں, اور گالی بھی دیتا ہے, اور ساتھ گالی بھی دیتا ہے. دیٹ مینس جینوسائڈ, دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تہذیب تھی, تہذیب, کہ کوئی ایرانی رہے گا ہی نہیں. یہ رجیم نہیں تھی, یہ گورنمنٹ نہیں تھی, یہ کوئی شہر نہیں تھا, تہذیب اس نے سویلائزیشن کا لفظ استعمال. I mean یار مذاق ہے. تو اس وجہ سے ٹرمپ پہ تنقید جو ہے نا بڑھتی جا رہی تھی. آپ دیکھیں 8 ملین بندہ نکلا ہے امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز پروٹیسٹ میں, 8 ملین بندہ. اچھا پھر آرٹسٹس نے, میوزیشنز نے, اور ایکٹرز نے, اور سیلیبریٹیز نے کمال کردار ادا کیا. کیا بات ہے, آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگ ہر وقت جو نا آرٹسٹ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. آرٹسٹ آف امریکہ ان دا کانشنس آف امریکہ. ابھی میرے خیال سے آسکرز بھی ہو گئے, اور ساتھ ہی کچھ اور, ایوری بڈی چند لوگوں کے علاوہ واسٹ میجورٹی نے. اچھا آپ دیکھیں میوزیشنز نے کیا کیا. میوزیشنز خاص طور پہ میرا فیوریٹ بروس اسپرنگسٹین, پورے امریکہ میں وہ ٹرمپ کے خلاف کانسرٹس کر رہا ہے کہ بھائی یہ دس از ابسرڈ اینڈ ریڈیکولس, بند کرو اس کو. تو آرٹسٹ بہت نکلے, لوگ بہت نکلے. پاور آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ یو نو. اگین میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا, کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا. تو ایک ایکسپلینیشن تو میں نے آپ کو دے دی کہ ہمارے ملک کی کریڈیبلٹی تھی ایران کے ساتھ. دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہوا اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے تھے. ٹھیک ہے. تیسری ریزن یہ ہے کہ ہمارے تعلقات چین سے بھی بڑے اچھے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور چین وہ واحد ملک ہے جس کے پاس لیوریج ہے اوور ایران. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. اوکے, اور وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ ایران جو تیل بناتا ہے, اگر وہ 100 بیرل تیل بناتا ہے تو اس میں سے 90 بیرل تیل چائنا خریدتا ہے. جی. اور چائنا نے جو پلیجز کیے ہیں کہ ہم جو انویسٹمنٹ کریں گے ایران میں, وہ پاکستان سے بھی زیادہ انہوں نے پلیج کیا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے. بلینز آف ڈالرز ان کی انویسٹمنٹ لگ چکی ہے. So they are very much dependent on China for their future. Absolutely. ٹھیک ہے. پھر چائنا نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ایران کے خلاف جو بحرین نے ریزولوشن پریزنٹ کیا تھا اس کو ویٹو کر دیا. پھر چائنا نے ایران کو وہ ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے اور ان کی مدد کی اس جنگ میں. بالکل. جو ساری ریڈار ٹیکنالوجی وغیرہ وہ مانے یا نہ مانے, وہ مانے یا نہ مانے سب جانتے ہیں کہ چین کا ہے وہ سارا سلسلہ. تو خوب ویپنز ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور وہ کامیاب ثابت ہوئے. بہت ٹائمز دیکھیں پاکستان میں بھی چائنیز ٹیکنالوجی کامیاب ثابت ہوئی, ایران میں بھی کامیاب ثابت ہو رہی ہے. پریشان ہے امریکہ بہت زیادہ, ویسٹ پورا پریشان ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو ون. تو یہ فیکٹر, یہ کانفلوئنس آف فیکٹرز تھے. اور پھر حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دیکھیں دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے, ایجپٹ بھی آ سکتا تھا, ٹرکی کر سکتا تھا, آل یو اے ای کنٹریز ذرا سا تھوڑا نیچے سے, مگر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا انیشیٹو لیا کہ ہم کریں گے, ہمارے سے بات کریں. انہوں نے ایران کو فون کیا اور ندھر فون کیا. یہ دوڑ بات تھی ڈار صاحب کی, پیشواز صاحب کی, اینڈ دین آر آرمی چیف صاحب کی, اینڈ ایمبیسڈرز ایکسیٹرا, دے پلیڈ اے ویری کی رول. سو دے بیسیکلی انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے کہ بھائی نہیں اس کو روکو جیسے بھی ہو سکتا ہے. So after this position in world right now, اور جنگ کے جو یہ ابھی ہائیٹس ہے اس کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں ابھی کانفلکٹ شروع ہوں گے, آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ سوری, اس سے پہلے آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات, وہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑا رسکی تھا ہمارے لیے.
رسکی اس لیے بھی تھا عفت جی کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق جب IRGC کے ایران کے لوگ یہاں پاکستان آئے تو ایک انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے، رومر یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی کہ اسرائیل ان لوگوں کو شاید پاکستان کی سرزمین پر اسیسینیٹ کرتے ہیں. Oh my God. یس یہ بھی Security threat. یہ کنفرم نہیں ہے جی، پر کنفرم ایک نہیں افواہ تھی. ہے، مگر یہ ایک بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملی ہے کہ جو IRGC کے لوگ آئے ہیں یہاں پہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کا کوئی منصوبہ یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے، ہمیں انٹیلیجنس ملی کہ اسرائیل مائٹ ڈو سم تھنگ، اور ہماری ایمبیسی کے قریب وہاں پہ بم بھی گرا ہے، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری سرزمین پہ کوئی اٹیک ہوا تو پھر ایسی کی تیسی. یہ تو پبلکلی بھی انہوں نے کہا، رائٹ، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پھر ہم تو نہیں چھوڑیں گے، رائٹ. سو دس آلسو اٹ واز رسکی، دس واز رسکی، دے پلیڈ اے ہائی رسک گیم، اور اس میں ان کو they were successful. مطلب who will move the eye والا یہ ٹیسٹ تھا. Exactly. یہ آئی تھنک یہ بھی بہت بڑا سکسیس ہے کہ آپ اس قابل ہی دنیا میں ہو جاؤ، بینگ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، کہ آپ ورلڈ آرڈر میں کہیں آپ کی جگہ بن رہی ہے. جی اس وقت تو کون سا پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے دنیا کا جس نے پاکستان کی حکومت کو مبارکباد نہ دی ہو. اینڈ آج وہی صبح جب وہ آ گیا کلپ میرے سامنے، وہ والا جو ہمارا گانا ہے وطن پیارے وطن، تو آج تو وہ ایگزیکٹلی واز ساؤنڈنگ سو ٹرو اینڈ وی آل ور سو پراؤڈ. ہم سب بھول کے کہ دنیا میں عزت بنی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ میں نے تو بڑی تنقید کی ہمارے پرائم منسٹر پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ کو آئی سلوٹ ٹرمپ اور اس کو ہم نوبیل پرائز دیں، مگر فارمر پرائم منسٹر آف اٹلی نے پبلکلی اسٹیٹ کیا ہے کہ میرے نقطہ نظر میں پاکستان کی گورنمنٹ کو نوبیل پرائز دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے جنگ روکی. I won't be surprised اگر مل بھی جائے and I'll be very happy. دیکھو جس وجوہات سے یہ ملا جاتا ہے، ایک وجہ تو ہم بن گئے ہیں نا اس کی. I mean دیکھیں نا، اگر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں پوری تہذیب اڑا دوں گا ایران کی ایک رات پہلے، اور اگلے دن ہم نے یہ پل آف کر لیا ہے کہ بھئی چلے 2 ویکس کا بیٹھیں اور بات چیت کریں، سمجھنے سمجھانے کا ٹائم نہیں لے بات کریں، بیکاز وہ تو الٹیمیٹ تھا نا. ہم تو تیار تھے کہ پتہ نہیں اب کل کیا ہونا ہے. اسکیلیٹ ہو سکتی ہے نیوکلیئر وار میں، تھرڈ ورلڈ وار میں. تو we should give the devil his due. اور انجوائے کریں اس پہ، اور انجوائے بھی کریں. پاکستانی ایک اتنی پیاری میم تھی، کسی نے کہا کہ میں آج کام پہ جا رہی ہوں، اور اس نے کیا دکھایا کہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے نا، اس نے اپنے سر پہ یوں ٹیپ کیا ہوا ہے کہ میں کام پہ جا رہی ہوں، سب کو بتا رہی ہوں میں پاکستانی ہوں. فیلنگ سو پراؤڈ. گریٹ. اچھا میں آخر میں اگین ابھی پریزنٹ جو ورلڈ کے حالات ہیں، وی آر ایٹ اے ویری پرائمری پوزیشن. یہ کب تک رہ سکتی ہے، کبھی رہے گی یا اتنی ہی ہے؟ اور آپ کی نالج اور آپ کا جتنا بھی تجربہ ہے اسے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اگلا 2 مہینے میں دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ بڑی مجھے نیگیٹو بات کرنی پڑے گی. میں تو ویسے امید سحر کی بات کرتا ہوں، مگر اس وقت تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ جو امن معاہدے ہیں نا، اگر یہ فنڈامنٹل پرابلمز نہ سالو کریں تو یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بھی اس معاہدے کو بھی ٹیمپریری سمجھنا چاہیے، بلکہ اسرائیل نے اس کو سیبوٹاج کر دیا آلریڈی. سو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ورڈس. ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم مبارکباد دے رہے ہیں، دینی چاہیے، مگر دنیا از ناٹ آؤٹ آف دا ورڈس، اور یہ بڑی جلدی ری اسکلیٹ کر سکتا ہے اور دوبارہ سے جو ہے اسکلیشن لیڈر کے ہم اوپر. اینڈ واٹ از یور تھنکنگ ہوگا؟ اسرائیل تو یہ پش کر رہا ہے، اسرائیل پورا پکا پش کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا، امن معاہدہ ہم نے نہیں ہونے دینا. ہم نے ہر وہ پروفیگیشن کرنی ہے جس کے نتیجے میں یہ امن معاہدہ ٹوٹے. پوری ان کی کوشش ہے. تو اب ایوری تھنگ ڈپینڈس کہ بھائی ٹرمپ کیا کرتا ہے. اب ہم اس کو جوڑتے ہیں جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر. جی بالکل. سو از اٹ لائک ریئیکشن ٹو دیٹ کہ اس کے بعد اب ثابت ہوگا یہ اس کی جنگ ہے کیا، جو باقی سارے فیکٹرز کے ہوتے ہوئے بھی اصل یہاں پہ یہ ہے. نیو ورلڈ آرڈر تو آ گیا نا، آ تو گیا، لیکن اب اس میں اپنا مقام بنانے کی کوشش ہے. یہ دیکھیں یہ نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے انقلاب ہوئے دنیا کے اندر.
برٹش ایمپائر ٹوٹا, فرینچ ایمپائر ٹوٹا, کئی جنگیں ہوئی ان کے خلاف وغیرہ وغیرہ, اور ویسٹ کو بڑا دھچکا پہنچا. کہیں کمیونسٹ ہو گئے, کہیں پہ کمیونسٹ نہیں ہوئے, تو بہرحال اینٹی کلونیل تھے, وہ ایمپائرز ٹوٹے سارے. اور ویسٹ کے اندر بہت اس پہ جھگڑا ہوا کہ دیکھو ہماری زندگیاں برباد کر دیں, ورلڈ وار 2 میں کیا کیا. تو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ پیدا ہوا, ایک نیا دور شروع ہوا پوری دنیا میں انسانیت کے لیے. دور یہ تھا کہ فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ان کا وہ تھا نا بیچارے پچھتاوے, ہاں ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے, ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے, ہم فری ایجوکیشن بھی دیں گے, ہیلتھ کیئر بھی دیں گے, یہ بھی کریں گے, اور جو ہمارے ملک میں آئے گا اس کو اپنا سمجھیں گے, جہاں جہاں ہم نے کیا بڑا کچھ اس طرح کیا انہوں نے, جینون بات کیا. اچھا, تھرڈ ورلڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایڈ دیں گے, ہم آپ کو امداد دیں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے, پلیز سوویت یونین کے پاس نہ جانا, ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے, آؤ ہمارے پاس آ کے پڑھو, ہاں بس اب لڑائیوں میں نہ پڑھو, ہاں مگر ہمارے ساتھ الائے رہنا ہے, سوویت یونین کے ساتھ نہیں کہ جانا, جنگیں نہ ہو نا آگے, نہ وہ ہم سے کریں نہ ہم ان سے. پراکسی وارز کرتے رہے, ویتنام میں انہوں نے جنگ کی, مگر یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ دیں گے اس کے فائدہ ضرور پہنچائیں گے, ہاں ایوز کچھ ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, ٹرانزیکشنل تھا. آپ ہمارے ایلائی بنے, ہم آپ کو گرین ریولوشن ٹیکنالوجی دیں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے, بس ادھر نہیں جانا سوویت یونین کی طرف. اور یہاں پہ فیض احمد فیض جیسے لوگ ہیں, ان کو بھی رون دو, اور حبیب جالب وغیرہ جیل میں ڈال دو, ان کو مار دو, بے شک اگر مارنا پڑے. یہ بھی ٹرکل ڈاؤن تھا, یہ ٹرکل ڈاؤن تھا. یہ جان فاسٹر ڈلس اور ایلن ڈلس اور ان سب لوگوں نے برملا کہا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کہ کمیونسٹوں کو کچل دو, لیفٹ کو کچل دو, یہاں پہ یہ ہم جاتے ہیں آپ سے, اور کیا. انڈونیشیا نے تو کہتے ہیں کہ 10 ملین بندہ مار دیا, 10 ملین بندہ مار دیا وہاں پہ, اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا وہاں پہ. تو یہاں پہ اتنا خون خرابہ نہیں ہوا, مگر کمیونسٹ پارٹی کو بین کرو, یہ وہ پنڈی کنسپیریسی کیس, یہ وہ ختم ہوتا. تو بہرحال اب سچویشن افجی چینج ہو گئی ہے. سوویت یونین رہا نہیں, ایک طاقتور سوشلسٹ بلاک ہے کوئی نہیں. اب ویسٹ نے یہ سوچا ٹاٹی ہے سیدھی تیسی, نہ تو ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ دینا غریبوں کو اپنے ملک کے اندر. اب دیکھو کتنے لوگ جو ہے نا امریکہ کے اندر سڑکوں پہ سو رہے ہیں, ہوملیس کا میرے خیال سے نمبر بہت ہائی ہو گئے. ایگزیکٹلی, کیلیفورنیا تو بہت ہی ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اور نہ ہم نے آپ کو کوئی ایڈ دینی ہے, یو ایس اے آئی ڈی بھی بند کرو, یہ سب کچھ بند کرو. نہ غریبوں کو دینی ہے, نہ اپنے غریبوں کو دینی ہے, نہ اپنے غریبوں کو دینی ہے, نہ غریب ملکوں کو دینی ہے, نہ غریب ملکوں کی لیڈ جو ہے غریبوں کو دے. پورا ٹاپ ٹو ڈاؤن ایلیٹ کیپچر ہے, ٹاپ ٹو ڈاؤن پوری دنیا کے اندر ایسا خوفناک ایلیٹ کیپچر ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور اتنا بری طرح ایکسپوز ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور ایلیٹ نے یہ کہا کہ پہلے ایلیٹ کرتی تھی کہ ہم کوئی سونا جی منڈا جو ہے نا اس کو آگے کر لیں گے, جو اچھی گفتگو کرے, ٹھیک ہے نا. جس طرح ایلیٹ کہتی تھی اوباما کو ہم آگے کر لیں گے, ہم کلنٹن کو آگے کر لیں گے, ہم فلانے کو آگے کر لیں گے. اب ایلیٹ کہتی ہے میں خود آؤں گا. دیکھیں نا, جو بزنس مین ہے وہ کہتا ہے میں خود پالیٹکس کروں گا. یہ بہت بڑا چینج ہے پہلے سے. ہمارے ملک میں تو ایسے ہمیشہ رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو شریف تھے نا, مگر امریکن پالیٹکس میں پالیٹکس ایک اور پروفیشن تھا نارملی, جو بڑے جو کہ سپورٹ پیچھے کسی کی تھی پر فیس وہ ہوتے تھے. ایگزیکٹلی, آپ نے ٹھیک ہے. سپورٹ ہوتی تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ گروپ آف بلینئرز ہیں جو پیسے دیں گے, ریپبلکن پارٹی کو یہ گروپ آف بلینئرز ہیں جو پیسے دیں گے. مگر اب جو بلینئرز ہیں نا, جس طرح ٹرمپ ہے یا ایلون مسک ہے, انہوں نے کہا ہم خود پالیٹکس میں آئیں, اور وہ خود پالیٹکس میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے مکمل ایسے ایلیٹ کیپچر کر لیا. اور اسی لیے کیونکہ وہ کوئی گلپ پالیٹیشنز نہیں ہیں, انہوں نے وہ لینگویج ہی نہیں سیکھی ہوئی, تو وہ ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ لیتا ہے. کہ ایرڈوغان ساتھ بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ او یو نو تھنگ اور ٹو اباؤٹ یو نو مینیپولیٹنگ الیکشنز. ایرڈوغان نوز ایوری تھنگ. آپ اپنے دوستوں کو بھی انسلٹ کری جا رہے ہیں. جاپان کی پرائم منسٹر بیٹھی تو اسے کہتی ہیں کہ او یو نیور ٹولڈ می اباؤٹ پرل ہاربر. بھائی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت جب پرل ہاربر ہوا تھا. Oh my God, I mean, خام کھا کے he is so entitled. اتنی چنجے مارنا اپنے دوستوں کو, اپنے allies کو, تو خام ہے وہ بھی جی. It's a different world which has been exposed. Different world that's been exposed. اور پھر ایپسٹین فائلز کہ اندر کھاتے ان کی جو اپنے سرکلز ہیں اس میں یہ کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دے. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اتنا کچھ تو پتا چل گیا and still nothing is happening. Why? Because کیپچر ہے کمپلیٹ. پولیٹیکل پارٹیز پہ کیپچر ہے, میڈیا پہ کیپچر ہے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیپچر ہے. 6 آرگنائزیشن. لا کیسے نہیں, میں آپ کو کچھ ڈیٹا دیتا ہوں.
6 ऑर्गेनाइजेशंस 90% अमेरिकन टोटल मीडिया को कंट्रोल करती हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है और जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट मीडिया भी शामिल है। ओनली 6 कॉरपोरेशंस, दे कंट्रोल 90% ऑफ अमेरिकन मीडिया। क्या आपको ये पता थी बात? अगर आप 6 कॉरपोरेशंस आपकी फिल्म स्पॉन्सर कर दे, मौजा ही मौजा। अगर उन 6, डिज्नी भी उसमें शामिल है एंड सो ऑन, अगर वो ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। 6 कॉरपोरेशंस ने मोनोपोलाइज किया। तो वो 3 कॉर्पोरेशन ये दुनिया चला रहे हैं, आज ये पता चला है। 4 corporations only 4 corporations dominate social media. सोशल मीडिया 4 कंपनियों के कंट्रोल में है। फेसबुक, उसमें मेटा वगैरह शामिल है, गूगल शामिल है एंड सो ऑन सो And फोर्थ। data they have. They have all the data in the world. I think अभी अमेरिका की जो superiority है वो डेटा की है। Exactly. अच्छा, उस डेटा को वो यूज़ करते हैं कि जी इफ़त उमर को बहुत शौक है लेट से लेदर जैकेट्स का, ठीक है, तो हम डोनाल्ड ट्रंप को और 20 मिलियन ख़वातीन को शौक है लेदर जैकेट्स का। अब हम डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो बनाएंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने लेदर जैकेट पहनी हुई है, और इन लोगों को पहुंचाएंगे वो वीडियो ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करें। तो ये ठक, ठक। इतनी सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग है जो कि एआई से अब मैनेज की जा रही है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना उसको मैं जोड़ दूं उस कैंडिडेट के साथ जिसको मैंने प्रमोट करना है। एडवर्टाइजिंग की ये टेक्निक है ना। अगर मैंने फ़र्ज़ करें इफ़त जी मैं सिगरेट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि लोग सिगरेट पिएं, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी ऐसे बंदे को लेके आऊँगा जिसको पब्लिक एडमायर करती है। हम जैसे पेप्सी ने इमरान खान को इमरान खान को पेप्सी वाज लाइक ड्रिंक फॉर एवरीवन। एवरीबॉडी, हमने कहा इमरान खान हमारा हीरो, तो पेप्सी भी। और इतना प्यारा भागते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, सिगरेट आपने पिलाना है तो मालब्रो मैन ले आओ, यू नो, जिस जमाने में इट वाज अलाउड, जिस जमाने में इट वाज अलाउड, यू नो, यू गेट जो पब्लिक को चीज़ पसंद। अच्छा, अगर आपने डिओड्रेंट बेचना है तो आप एडवर्टाइजमेंट बनाए कि डिओड्रेंट ही पहन लोगे तो ऑपोजिट मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स विल बी अट्रैक्टेड टू यू। हालांकि इसका they're selling dreams and everything. सेलिंग ड्रीम्स। तो उन्होंने ये जो मार्केटिंग सारा स्ट्रेटजी, उनको ये पता है कि मार्केटिंग जो है ना वो रैशनल नहीं है। उसमें अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि इफ़त जी ये चाय पिया करें आप, इससे आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी, और क्यों होगी, इतनी डिटेल सुनने का टाइम कोई नहीं, सुनेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं इसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये वो किसी ने सुनना ही नहीं। अच्छा, मैं वही कप जो है ना किसी मॉडल के हाथ में पकड़ा दूं कि लेट से मैं तो मतलब माहिरा को चले माहिरा को, शी इज द बिगेस्ट स्टार। मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ अ गाय बट आई कुडंट थिंक ऑफ अ, चले शाहरुख खान, चले शाहरुख खान, गुड एग्जांपल, चले ठीक है, मैं को पाकिस्तानी का सोच रहा था। फवाद खान, ओह यस, फवाद खान, गुड, यस यस। अब मैं फवाद खान को पहना दूं और पकड़ा दूं और वो उसको कप का ड्रिंक ले और क्या मेरी खूबसूरती और मेरी सेहत का राज ये है, हालांकि वो पीता भी नहीं होगा, सबने खरीद लेनी है। तो यही पॉलिटिक्स, दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। यस, दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, और हर मार्केटिंग का बंदा ये जानता है जो मार्केटिंग में लोग होते हैं। तो ये फिर प्रिंसिपल उन्होंने पॉलिटिक्स में यूज़ किया है। हमने कोई पार्टी प्रोग्राम डिस्कस ही नहीं करना आपके साथ, हमने कोई बताना ही नहीं, रोजमर्रा की आके कुछ बोल दें ऐसे ही। कोई मैं साइकिल पे चला जाऊंगा और आप तस्वीर खींच के भेज दूंगा कि मुझे पपीज बड़े पसंद हैं, मेरे घर में तो बिल्लियां हैं और जो भी। सो डू यू थिंक कि इट्स डिक्लाइन ऑफ वेस्ट इट इज, और we still have to find 100% डिक्लाइन ऑफ वेस्ट हो रहा है, मगर अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि वेस्ट जो है ना अपने साथ दुनिया को डबो रहा है। खुद तो डिक्लाइन कर रहा है, दुनिया को भी अपने साथ जो है खींच के डुबा रहा है। अब देखें ना, जंगें शुरू कर रहा है। अच्छा, वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है बताएं? वर्स्ट सिनेरियो वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद क्या होगा? दैट दे वुड प्रोवोक अ वॉर विद रशिया एंड चाइना, और नेटो और रशिया, और एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना, दे विल फाइट इट आउट विद न्यूक्लियर वेपन्स। एंड बेस्ट सीन ये है कि ऐसे लोगों को रिप्लेस किया जाए, इम्पीच किया जाए जो कि दुनिया को जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और कुछ बेहतर क़यादत अमेरिका में आ गया है। आज का प्रोग्राम मैं तैमूर साहब आपके साथ शुरू इस बात पे करना चाहती थी कि जंग पे पैसा कितना लगता है। तो आज का आखिरी सवाल मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक दिन की जंग पे कितना पैसा लगता है? अभी इसको कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पर डे का नुकसान हुआ है। और ओवरऑल दुनिया में अगर आप देखें कि जो स्टॉक मार्केट्स कलैप्स हुई हैं और जो रिसेशन और डिप्रेशन हुई है, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर ट्रिलियंस का नुकसान। अब मैं इसी प्रोग्राम एंड कर रही हूँ कि इसके आगे बहुत डिटेल क्वेश्चंस है मेरे पास, एंड प्लीज़ व्हेनेवर यू, आपको अगले हफ्ते में
آدھا گھنٹہ مجھے اور دے دیجیے گا کیونکہ میں اس پہ ڈیٹیل پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ڈبل روٹی اور دودھ بھی اب خریدنے جا رہے ہیں نا وہاں ہم اس جنگ کے لیے پیسے بھی دیں گے. یہ سفر آپ نے سمجھانا ہے. اور جنگ کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان 6 مہینوں 3 مہینوں میں دنیا بدل جاتی ہے, لوگوں کی زندگیاں نسلیں بدل جاتی ہیں. سو جنگ کے بغیر اس دنیا کا تصور اب صرف تصور نہیں رہنا چاہیے, ہم سب کے لیے ایک وجہ بن جانی چاہیے زندہ رہنے کی کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ایز آلویز ٹیچنگ می اینڈ ہیلپنگ می لائک ایکسپلیننگ اٹ ٹو اے 10-year-old. اور میرے ساتھ ساتھ بہت اور لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہے آج اور آگے بھی آئے گی. اینڈ پلیز اس ہفتے میں یہ دوسرا شو میرے ساتھ ضرور کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ. دس واز آور شو ٹوڈے. اور انشاءاللہ ایسے ہی کنٹمپریری ایشوز پہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. خدا حافظ.